بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کافی عرصے بعد آیا تو سوچا آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ بلوچستان میں یہاں کی جو صورتحال ہے سیاسی اور امن عامہ کی، اس کو جو بہتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر سکیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے لیے ایک نیا پیکیج تیار ہو رہا ہے؟ بلوچستان سے اچھی خبریں کم ہی قومی سطح پر سامنے آتی ہیں۔ میڈیا نے بلوچستان کی کوریج کے اعتبار سے بھی اپنا مکمل حق ادا نہیں کیا ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں بیٹھے ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ صوبے میں صرف تشدد کا ہی راج ہے، لیکن طویل عرصے کے بعد کوئٹہ کے دورے میں ایک اچھی خبر ملی، سوچا آپ سے شیئر کر لیں۔ ویسے تو بلوچستان کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف حکومتوں نے ترقیاتی پیکیجز دیے ہیں جن کی کامیابی یا ناکامی پر زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن اب ایک نئے پیکیج کی تیاری بھی جاری ہے۔ وفاق کے لیے بلوچ کے بارے میں سوچنا بڑی بات ہے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں حکام سے ملاقاتوں اور بات چیت سے معلوم ہوا کہ محفوظ اور خوشحال بلوچستان کے نام سے ایک نئے پیکیج پر مشاورت جاری ہے۔ ابھی اس پیکیج کے حتمی خدوخال تو سامنے نہیں آئے کیونکہ یہ بالکل انتہائی ابتدائی مشاورت کے مرحلے سے گزر رہا ہے، لیکن بڑی اہم تجاویز زیر غور ہیں۔ آئیں ان تجاویز پر ایک نظر ڈالیں۔ بلوچستان کا مسئلہ صرف سیکیورٹی کا نہیں، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ یہاں پر سیاسی مسئلے بھی ہیں، جمہوریت کے مسئلے بھی ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر کتنی جمہوریت ہے اس کے مسائل بھی ہیں، لیکن یہاں کی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ مل کر اب ایک نئے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ پلان ہے جس کا جلد ہی امکان ہے کہ جب فائنل ہو جائے گی بلوچستان کی پارلیمنٹ سے، یہاں کی صوبائی اسمبلی سے اور جو قومی اسمبلی ہے وہاں سے، اسلام آباد سے، تو اس کے بعد اس کو سامنے لایا جائے گا۔ اس کو نام محفوظ اور خوشحال بلوچستان کا دیا جا رہا ہے، اور اس میں دونوں ایلیمنٹس شامل ہیں، سیاسی بھی اور عسکری بھی، تاکہ اس مسئلے کو ملٹی پرونگ طریقے سے حل کیا جا سکے۔ جو تجاویز ہیں، ابھی میں جو بات کر رہا ہوں وہ کوئی فائنل نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی تجویز ہے وہ تو یہی ہے کہ صوبے کی جو سیاسی قیادت ہے اور کس طرح سے اصل قیادت جو ہے وہ سامنے لائی جائے، تو ایک تجویز یہ بھی ہے کہ یہاں پر جلد از جلد لوکل باڈیز کے الیکشنز کروائے جائیں، تاکہ گراس روٹ سے جو سیاسی قیادت ہے، نوجوان قیادت ہے، وہ سامنے آئے اور جو ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکے۔ دوسری ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جو صوبائی دارالحکومت ہے کوئٹہ، وہ کافی ڈس لوکیشن ہے جیوگرافیکلی، اس اعتبار سے کہ جو ساؤتھ ہے بلوچستان کا، جہاں زیادہ انسرجنسی اور ملیٹنسی کا دیکھا جا رہا ہے، وہاں سے اگر کسی کی شکایت ہے مکران سے، گوادر سے، پسنی سے، تو اس کے لیے کوئٹہ پہنچنا اور اپنی داد رسی کے لیے آواز بلند کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ایک تجویز یہ بھی ہے کہ صوبے کو شاید 2 ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کیا جائے، یا پھر جو صوبائی حکومت ہے وہ موسم سرما میں، کوئٹہ چونکہ کافی یخ ہو جاتا ہے اور یہاں پر کام کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو تربت یا کوئی سینٹرل جو بلوچی علاقے ہیں وہاں پر اس کو منتقل کیا جائے 6 مہینے کے لیے، اور حکومت وہاں سے چلائی جا سکے تاکہ لوگوں کو وہاں پر جو بلوچ ہیں ان کا ایکسیس حکومت تک زیادہ اچھے طریقے سے بڑھ سکے۔ ماضی میں بھی صوبے کو تقسیم کرنے کی جو باتیں ہیں وہ کوئی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی اور کافی ریزسٹنس دیکھی گئی۔ اس مرتبہ اب نہیں معلوم کہ کیا گراس روٹ سے اس پہ کوئی کام ہوا ہے اور کوئی حمایت سپورٹ بنانے کی کوشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔
ہم نے دیکھا کہ پنجاب کو بھی سدرن پنجاب کو الگ کرنے کی تجویزیں آئیں اور بڑا اس پہ کام بھی ہوا اور شور بھی پڑا، لیکن وہ بھی آج تک نہیں ہو سکا۔ تو صوبوں کو تقسیم کرنا ایک کافی پولیٹیکلی ڈیوائسو قسم کا ایشو ہے، جس کو بعض پولیٹیکل پارٹیز پھر کیش بھی کرتی ہیں۔ ناراض بلوچوں کے ساتھ بات چیت کا بھی بات ہے، وہ بھی حکومت کوشش کر رہی ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ابھی فضا سازگار نہیں ہے اور کوئی ولنگنس نہیں ہے فریقین کے درمیان مل بیٹھ کر اس مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی۔ تو مذاکرات کے ذریعے تو کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، لیکن دوسرے فرنٹ پہ کافی کام ہو رہا ہے، اور جو ڈیولپمنٹ ہے اور کس طرح سے تاثر جو بلوچستان کے بارے میں ہے کہ شاید پاکستان کا سب سے کرپٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، اس کو کیسے زائل کیا جاتا ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی کیسے لائی جاتی ہے، کس طرح سے ایک ایک پیسے کا حساب دیا جا سکتا ہے۔ ابھی یہاں پر منرلز کی بھی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان کوشش ہے کہ منرلز کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر مارکیٹ کر سکے۔ تو اس میں بھی تجویز ہے کہ جیسے ریکوڈک کا پروجیکٹ ہے کہ اس میں 25% جو ہے وہ لوکل کمیونٹیز کو اگر دینا ہے، وہاں اس میں 3 فریق ہیں، فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی حکومت اور جو کمپنی ہے مائننگ والی اس کے درمیان، اور 25% حکومت کو شیئر ملنا ہے، 25% فیڈرل گورنمنٹ کو ملنا ہے، اور 50% کمپنی نے لینا ہے۔ تو ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اس کو کسی طرح سے جو 25% ہے اس میں سے 12.5% جو اس علاقے میں جہاں سے یہ مائننگ ہو رہی ہے اور اس کے جو ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس ہیں اس میں تقسیم کی جائے، اور لوکل پارٹیسپیشن کے ساتھ لوگ بتائیں کہ وہ کس طرح سے اس کو تقسیم کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تجویز ہے کہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو، تاکہ شکوک و شبہات اور جو الزامات اٹھتے ہیں اس کا مداوع ہو سکے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کی آمد کے بعد سے 2021 میں اگست میں یہاں بلوچستان میں بھی شدت پسندی اور جو حملے ہیں ان میں اضافہ دیکھا گیا، کوئی 98% تقریباً 100% اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے، یہاں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور اس میں جو ٹی ٹی پی ہے اور جو بی ایل اے جیسی شدت پسند تنظیمیں ہیں، کالا دم ہے پاکستان میں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کی تشکیلات اب آتی ہیں اس میں آدھے جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوتے ہیں اور آدھے جو ہے وہ بی ایل اے کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کے درمیان نظریاتی طور پر کافی اختلاف ہے، لیکن چونکہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک مشترکہ ان کا پوائنٹ ہے، تو اس پر وہ ضرور وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر کافی لا اینڈ آرڈر میں امپرومنٹ آئی ہے۔ 2013 میں تقریباً 100 کے قریب سیکیورٹی اہلکار جو تھے وہ اپنی جانیں انہوں نے کھوئیں یہاں پر حملوں میں، اور اس کے مقابلے میں 20 یا 25 جو حملہ آور تھے وہی مارے گئے۔ لیکن اب سیکیورٹی فورسز نے ایک جوابی عمل شروع کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ 300% زیادہ کارروائیاں اور پرویکٹیو کارروائیاں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو حملہ آور اور شدت پسند ہیں ان کی جو جانی نقصان ہے وہ زیادہ ہوا ہے، اور سیکیورٹی فورسز کا نقصان جو ہے وہ 2024 میں تقریباً 20 یا 25 سیکیورٹی اہلکار رہ گیا ہے۔ تو یہ یہاں پر انہوں نے ایک پیش رفت حاصل کی ہے۔ بلوچستان ایک مشکل دشوار گزار علاقہ ہے، تو یہاں پر سیکیورٹی فورسز کو مسائل بھی زیادہ ہیں، چیلنجز بھی زیادہ ہیں۔ یہاں پر بھی ہم نے یہی سنا کہ جو افغانستان میں امریکی اپنا جدید اسلحہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس کی وجہ سے جو حملے ہیں ان میں شدت میں زیادہ ان میں زیادہ وہ ایفیکٹو ثابت ہو رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے پاس 10% رات کو لڑنے کا یا دیکھنے کے جو آلات ہیں وہ موجود ہیں، لیکن شدت پسندوں کے پاس یہ تناسب 90% بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کی تعداد یقیناً کم ہے، اور اس کے حساب سے 90% کوئی زیادہ فگر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر تشویش ضرور یہاں پر پائی جاتی ہے۔ سیاسی میدان ہے اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو تقسیم ہے سیاسی، اس کی وجہ سے ایک مربوط
بلوچستان پر سیاسی موقف سیاسی جماعتوں کے درمیان دیکھنے میں نہیں آ رہا، تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی ایک پلان ہے۔ بلوچستان یقیناً ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور شاید ایک منصوبے یا ایک پلان سے حل نہ ہو پائے، اور ایک طویل مدتی پروگرام بھی چاہیے۔ 5 سال، 10 سال، 15 سال لگیں گے اس صوبے کو اپنی اس جگہ پر لانے کے لیے جو اس کا حق بنتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے تاثرات بھی ہیں اس صوبے کے بارے میں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ پورے پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے کرپٹ اور بدعنوان اگر بیوروکریسی اور حکومتی اہلکار ہیں تو وہ شاید بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو حکومت بلوچستان کو اس کے لیے شاید ٹرانسپیرنسی لانی ہوگی، جو اپنے اعداد و شمار ہیں وہ جو عوام ہے ان کے ساتھ شیئر کرنے ہوں گے کہ اتنا پیسہ ملا، اتنا پیسہ آیا، اور اس میں سے اتنا جو ہے وہ ان اسکیموں پر لگا، تو تبھی شاید لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو پائے۔ نوجوانوں سے بات کر کے ایسا نہیں لگتا۔ امید ہے، ابھی بھی مشکلات ہیں، لوگوں کو مسائل ہیں، اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو زیادہ میرا خیال میں پرو ایکٹیو اور تیزی سے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ سست روی جو کہ ریڈ ٹیپ ایک عمومی علامت ہے ہماری بیوروکریسی کی اور حکومتوں کے کام کرنے کی، اسے توڑنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس صوبے کے عوام کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ بھی پاکستان کے اتنے ہی برابر حصے دار ہیں، حصہ ہیں، جتنا کہ باقی صوبے ہیں اور یہاں کے لوگ ہیں۔